روزہ وہ عظیم عبادت ہے جس کے روحانی فائدے بھی ہیں، جسمانی فائدے بھی ہیں، اخلاقی فائدے بھی ہیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ روزے کے روحانی فائدے کیا ہیں۔ روحانیت میں جو سب سے اعلیٰ چیز اور افضل چیز ہوتی ہے وہ ہے تقویٰ، جو کہ روزے کے مقاصد میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب یہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ اللہ رب العالمین نے کیوں فرض کیا؟ آیت کے آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ تقوی ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ کہ ہر گناہ سے پہلے بندے کو یہ دھیان رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ چیز کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ جو بندہ ماہ رمضان کے روزے اس کی پوری شرائط و قیودات کے ساتھ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے تقوی والی زندگی نصیب کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انسان کھانے پینے سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ روزے کی حالت میں نہ انسان کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، اور نہ ہی جماع اور مباشرت کر سکتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بندے کے نفس کو پاک صاف کرتی ہیں۔ اگر انسان بھوکا رہے، اپنے نفس کو بھوکا رکھے، تو اس سے حیوانیت ختم ہوتی ہے، بندے کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، مسکینی پیدا ہوتی ہے، اور روزے کی حالت میں غریبوں کا درد محسوس ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں مال و دولت سے محروم لوگوں کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، انسان کو پتہ چلتا ہے کہ مسکین اور غریب لوگ کیسے گزارا کرتے ہیں۔ تو جس وقت وہ مسکنت، وہ عاجزی بندے کے اوپر روزے کی حالت میں چھا جاتی ہے تو تکبر نکل جاتا ہے، اور بندے کے نفس کا بھی علاج ہو جاتا ہے، اور بندہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فقر اور بھوک کے فضائل بیان فرما رہے تھے، تو ایک بندے نے کہا جناب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ بھوک سے بھی بندے کو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو، فرعون کو اگر بھوک ہوتی، وہ وقت کا بادشاہ نہ ہوتا بلکہ ایک فقیر شخص ہوتا، تو وہ کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا۔ اس نے جو خدائی کا دعویٰ کیا ہے وہ صرف اس کے پاس مال اور دولت کی فراوانی تھی، جس وجہ سے اس کا پیٹ ہر وقت بھرا ہوا رہتا تھا۔ اس نے کبھی بھوک، کبھی غربت، کبھی تنگی دیکھی نہیں تھی، اس لیے اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ تو روزے کے ذریعے تقوی پیدا ہوتا ہے، اور تقوی کے ذریعے قرب الہی بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو بندہ زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ان للمتقین مفازا، کہ بے شک متقی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی جن کے دل میں تقوی ہے، جو ہر وقت ذہن کے اندر یہ بات رکھتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور یہ چیز جو ہے یہ روزے کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، انسان نے روزہ رکھا ہوا ہے، گھر میں بندہ اکیلا ہے، گھر میں فریج بھی ہے، گھر میں کھانے پینے کی چیزیں بھی پڑی ہیں، گھر میں دودھ بھی پڑا ہے، جوس بھی پڑا ہے، شربت بھی پڑا ہے، گھر میں بچے بھی نہیں ہیں، بیوی بھی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ اس بند کمرے کے اندر کون سی چیز ہے کہ بھوک لگنے کے باوجود وہ کھانے کے قریب نہیں جاتا، پیاس ہونے کے باوجود وہ شربت نہیں پیتا، وہ جوس نہیں پیتا، وہ پھل نہیں کھاتا؟ آخر کون سا احساس ہے اس کے اندر؟ بند کمرہ ہے، اسے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ محترم ناظرین، یہ روزہ ہی ہے کہ جو اسے احساس دلاتا ہے کہ جس کی خاطر تو نے یہ ساری پابندی اپنے اوپر لگا کے رکھی، روزے کی حالت میں کھانے پینے سے رکا ہوا ہے،
وہ بند کمرہ کیا اگر تو ساتوں زمینوں کے نیچے بھی کہیں چلا جائے تو وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ روحانیت روزے کے ذریعے بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ بندہ روزے کی حالت میں کسی کو گالی گلوچ نہیں دیتا، بندہ کہتا ہے یار میرا روزہ ہے، میں تیرے ساتھ کیا جھگڑا کروں۔ بندہ روزے کی حالت میں غیبت نہیں کرتا کہ میرا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ بندہ روزے کی حالت میں بد نظری نہیں کرتا کہ میرا روزہ چلا جائے گا۔ اب سامعین محترم دیکھیں کہ روزے کے جسمانی فائدے کتنے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان سارا سال کبھی پرہیز کرتا ہے کبھی نہیں کرتا۔ ہر انسان کا ایجوکیشن لیول بھی مختلف ہوتا ہے اور بندے کے معاشی حالات بھی مختلف ہوتے ہیں، اور جو آدمی دولت کی فراوانی میں ہوتا ہے کبھی وہ کوئی چیز کھاتا ہے کبھی کوئی چیز کھاتا ہے، کبھی ملائی دار چیزیں کھا رہا ہے کبھی چکنائی والی چیزیں کھا رہا ہے، کبھی چٹ پٹی چیزیں کھا رہا ہے، اور کبھی وہ انسان زیادہ میٹھی چیزیں کھا رہا ہے، تو وہ کنٹرول نہیں کرتا۔ اس کے پاس دولت کی فراوانی ہے، پیسہ ہے، جو اس کا جی چاہتا ہے وہ کھا لیتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں معدے کے اندر جاتی ہیں تو بعض دفعہ معدے میں زیادہ کھانے کی وجہ سے پرابلم آ جاتا ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام بیماریوں کی بنیاد معدہ ہے۔ تم جسم کو وہ چیز دو جس کی اس کو ضرورت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اب آدمی پرہیز کبھی اس سے ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہوتا، تو یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں اور پورے ایک مہینے کے لیے روزے فرض ہیں، تو پورا مہینہ اگر انسان یہ فرض روزہ رکھے تو اس کا معدہ جو 11 مہینے اور پورے سال کی وجہ سے جو اس کے اوپر بوجھ پڑا ہوتا ہے، ایک مہینہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا کمزور معدہ بھی طاقتور بن جاتا ہے، اور اس سے بہت ساری بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے، اور بہت ساری لا علاج بیماریاں اس کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں۔ صرف روزے کے یہ جسمانی فائدے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر انسان زیادہ میٹھی چیزیں کھا لے تو بندے کو شوگر ہو جاتی ہے، زیادہ چکنائی والی اور ملائی والی چیزیں کھا لے تو بندے کا کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے، اگر کوئی انسان زیادہ چٹ پٹی چیزیں کھا لے تو بندہ السر کا مریض بن جاتا ہے اور بلڈ پریشر بندے کا ہائی ہو جاتا ہے۔ اب انسان کیسے اپنے آپ کو مسلسل ایک مہینے کے لیے بچائے؟ اللہ رب العالمین نے انسان کے جسمانی فائدوں کے لیے، بیماریوں سے بچانے کے لیے یہ ایک روزہ رکھا ہے، جس میں دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، جس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے آخرت کا بھی فائدہ ہے، جس میں جسمانی فائدہ بھی ہے روحانی فائدہ بھی ہے، جس میں انسان کو دنیاوی ترقی بھی نصیب ہوتی ہے آخرت کی ترقی بھی نصیب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 3 دن مسلسل پیٹ بھر کر کبھی کھانا نہیں کھایا، یعنی کبھی 2 دن کھایا تو اگلے دن ناغا، آپ نے 1 دن کھایا تو اگلے دن ناغا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس طرح ہے، مسکینی کی حالت میں آپ نے زندگی گزاری۔ تو انسان کیسے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا سکتا ہے، اور اوور ایٹنگ سے انسان کیسے محفوظ رہ سکتا ہے، جو کہ قرآن کا بھی اصول ہے کہ کلو واشربو ولا تسرفو، کہ کھاؤ پیو لیکن اوور ایٹنگ نہ کرو۔ اس پر پوری طرح عمل روزے کی حالت میں ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فضل اور اپنے کرم کے ساتھ رمضان کے پورے روزے نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جسمانی اور روحانی طور پر افادیت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرمائے، اور آپ ناظرین میں سے جس کی جو پریشانی ہے اللہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے اس کو دور اور ختم فرمائے۔